خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو صلاح و سلامتی حاصل ہو۔ ہم ایک دفعہ پھر پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، میں شگفتہ نسرین بنیادی کیتھولک مسیحی تعلیم کے پروگرام مکاشفہ کی تشریح و تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم مکاشفہ کی کتاب کے باب نمبر 11 کا حصہ اول آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس تشریح و تفسیر میں میرے ساتھ مدد و رہنمائی فرماتے ہیں مبشر انجیل صابر سیموئل صاحب۔ بابو جی، میں آپ کو کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ جی ناظرین، آج ہم باب نمبر 11 اس کی تشریح و تفسیر جو ہے اس کے سلسلے میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں پھر ایک بار بتاتا چلوں کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے سیاق و سباق کو جاننا، اور خصوصی طور پر پہلی صدی میں کلیسیا پر ہونے والی جو اعذار ثانیہ ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب کوڈ ورڈ میں ہے، اور جب تک ہم اس کوڈ ورڈ کو نہیں سمجھتے، علامات کو نہیں سمجھتے، نشانات کو نہیں سمجھتے، ہم اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے یوحنا عارف جو مکاشفہ کی بات کرتا ہے، مکاشفہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ تو آئے ہم اس کی تشریح و تفسیر میں شامل ہوتے ہیں۔ میڈم جی ہم سب کے لیے آیت با آیت پڑھیں گی، اور پھر ہم اس پر غور و خوض کریں گے، دھیان و گیان کریں گے۔ جی شکریہ بابا جی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ اپنی بائبل جو ہے ہم ہمارے ساتھ کھول سکتے ہیں، اور آیت با آیت ہم جو ہے آپ کے لیے تشریح و تفسیر بیان کریں گے۔ شکریہ۔ مکاشفہ کی کتاب 11واں باب اس کی پہلی آیت سے: اور ایک سرکنڈا جریب کی مانند مجھے دیا گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ اٹھ اور خدا کی ہیکل اور قربان گاہ اور انہیں جو اس میں عبادت کرتے ہیں ناپ۔ اور ایک سرکنڈا جریب کی مانند، یعنی یہ سرکنڈا جریب کی مانند یہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، جیسے کپڑے کو ناپنے کے لیے گز وغیرہ استعمال ہوتا ہے آج کل کے دور میں، اسی طرح سے یہ زمین کو ناپنے کے لیے ایک آلہ ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ ناپنے کے لیے آلہ جو ہے وہ مجھے دیا گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ اٹھ اور ہیکل اور قربان گاہ اور ان کو جو اس میں عبادت کرتے ہیں ناپ۔ خدا کی ہیکل مسیحی کلیسیا ہے، اور عبادت کرنے والے وہ مسیحی ہیں۔ مسیحی کلیسیا مسیحوں کو ناپنے کے لیے کہا گیا، یعنی کلیسیا اور مسیحی ناپی تولی ہوئی ایک چیز ہے، یعنی کلیسیا اور مسیحی خدا کی خاص حفاظت میں ہیں۔ وہ بڑے ناپ تول کے ساتھ خدا کی حضوری میں خدا کے محافظ بھرے ہاتھوں میں ہیں، اس لیے وہ عام نہیں ہے بلکہ وہ خاص ہیں، اس لیے وہ ناپ اور تولے گئے ہیں، وہ ناپے گئے ہیں، ماپے گئے ہیں، کیونکہ وہ خاص ہو گئے ہیں۔ تو اس ناپنے سے مراد کلیسیا کو ناپنا ہے، اور کلیسیا جو ہے وہ ناپ تول کے ساتھ خاص خدا کی محافظت میں ہے، اور خدا اس کا نگہبان ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ ہم دوسری آیت سنتے ہیں۔ آیت نمبر 2: مگر اس صحن کو چھوڑ دے جو ہیکل کے باہر ہے، اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دیا گیا ہے، اور وہ مقدس شہر کو 42 مہینوں تک پامال کرتی رہیں گی۔ مگر اس صحن کو چھوڑ دے جو ہیکل کے باہر ہے، اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دیا گیا ہے۔ یروشلم کی ہیکل سے باہر جو صحن تھا وہاں تک غیر قوم کے لوگ ہی ہیکل میں آ سکتے تھے۔ غیر قوم کے لوگ جو ہیں اس حد سے آگے نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ وہ گناہ گار تھے، اس لیے وہ آگے نہیں آ سکتے تھے۔ اسی سوچ کی بنا پر، اسی قانون کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جو ہیں ایک بار ان کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے لگا تھا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ یہ غیر قوام کے لوگوں کو قدس الاقداس کی جگہ پر، مقام پر جو ہے وہ لے آیا ہے، حالانکہ وہ مسیحی غیر قوموں سے مسیحی ہوئے تھے۔ وہ غیر قوم نہیں تھے، وہ مسیح ہو گئے تھے، اور مسیحی جو ہیں وہ تو قدس الاقداس سے بھی آگے جانے کے لائق ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ وہ تو خدا کے بیٹے کے خون کے خریدے ہوئے ہیں اور اس خون سے پاک کیے گئے ہیں، لیکن ان کو پالوس رسول جو ہیں وہ آگے نہیں لے کر آیا تھا۔ اس روایت کے مطابق اس واقعے میں پالوس رسول کبھی بھی جو ہیں ان کو آگے لے کر نہیں، وہ آ سکتے ہیں، الہی طور پر آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خاص ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس قانون کے مطابق جو شریعت کا قانون ہے وہ آگے لے کر نہیں آیا تھا۔ انہوں نے صرف بہانہ کیا تھا کسی طرح سے کہ پالوس رسول جو ہیں اس پر الزام لگایا جائے تاکہ پالوس رسول کو پکڑا جائے۔ انہوں نے پالوس رسول کے ساتھ جو ہے تروفیس افسی اس کا نام تھا اور اس پر الزام لگایا گیا تھا، اس کو لے کر آیا گیا تھا، حالانکہ اس شخص کو صرف لوگوں نے بازار میں دیکھا تھا کہ وہ مقدس پالوس رسول کے ساتھ تھا، تو اسی سے انہوں نے بنا لیا اپنے آپ سے کہ وہ ان کو ہیکل میں بھی لے کر آیا ہے اور اس خاص مقام سے آگے لے کر گیا ہے۔ اور یہ اس قدر بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ وہاں پر رسول کی جان بھی جا سکتی تھی۔ بغیر تحقیق کے صرف خیال پر ہی اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اور صحن جو ہے جس کو ناپا گیا تھا یہ اسرائیلی ہیں، جو ناپی گئی تھی کہ یہاں تک آ سکتے ہیں، وہ اسرائیل قوم ہے کہ ان کو ناپ ابھی جو ہے ہم دیکھا کہ پہلے ناپ تول میں اول کون ہے؟ اسرائیل قوم جو خدا کے ہاتھوں میں تھی، لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ اب ان کو ناپ، کن کو ناپ؟ پہلے تو ناپا گیا تھا غیر قوام کو، لیکن یاد رکھیں یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے ناپ، جس طرح غیر قومیں ہیکل سے باہر رہتی تھی اسی طرح سے ہیکل سے یہ جو ہیں یہ بھی ہیکل سے باہر رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے بیٹے کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وقت تو آ گیا ہے اسرائیل قوم کو ہیکل سے باہر نکالا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لائے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحوں پر بہت دفعہ ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مسیحی جو ہیں ان پر جو ظلم اور تشدد ہے یہ ان کے لیے پستی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ ہمیشہ تاریخ میں مضبوطی کا باعث بنتا آیا ہے۔ جوں جوں ظلم ہوتا ہے، جوں جوں خون کے قطرے اس زمین پر ایک مسیحی شخص کے گرتے ہیں، ایماندار پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مسیحی عالم کا کہنا ہے کہ جس مسیح پر کوئی دکھ نہ آئے وہ اصل میں مسیح ہو ہی نہیں سکتا۔ مسیحی وہ ہے جس پر ہر لمحہ صلیب لدی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یسوع مسیح سچائی ہے جو اس زمین پر تاریکی سے مقابلہ کرتا ہے، اور جب آپ تاریکی کے مد مقابل ہوں تو ناممکن ہے کہ آپ دکھ سے نہ گزریں۔ جی، آیت نمبر 3، 2 گواہ۔ اور میں اپنے 2 گواہوں کو یہ اختیار دوں گا کہ وہ ٹاٹ پہن کر اور 1260 دن تک نبوت کریں۔ یہ میرے عزیزو 2 گواہ جو ہیں اس کے بارے میں بہت سے خیالات ہیں، ہم بڑے اچھے طریقے سے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں۔ میں نے اپنے 2 گواہوں کو یہ اختیار دیا اور دوں گا کہ وہ ٹاٹ پہن کر 1260 دن تک نبوت کریں۔ 1260 دن۔ اگر ہم 1260 دن جو ہیں یہ 3.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، تو 3.5 سال ہم جانتے ہیں یہ مختصر عرصے کے لیے ہے، یہ ناکامل ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اگر ہم 30 پر تقسیم کریں، یعنی دنوں پر اس کو تقسیم کریں تو یہ 42 آئے گا، اور اگر ہم 42 کو 12 پر مہینوں پر تقسیم کریں تو پھر یہ 3.5 آئے گا۔ تو 3.5 جو ہے یہ 7 کا آدھا ہے، تو 7 کا آدھا ہونا یعنی بالکل ناکامل ہونا۔ جیسے 7 جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے، تو 3.5 جو ہے یہ ناکامل عدد ہے۔ عام لفظوں میں اس کا مطلب ہے مختصر عرصے کے لیے، بہت ہی کم وقت کے لیے، کہ یہ واقعات ہوں گے لیکن بہت ہی کم وقت کے لیے ہوں گے۔ کیا واقعات ہوں گے؟ کہ ٹاٹ پہننا،
गम, अफसोस, तौबा की अलामत है, रियाजत की अलामत है। नबी रियाजत के तौर पर टाट पहन लेते थे। ये दो गवाह एजार सानी के थोड़े से अरसे में गैर कौमों के सामने गवाही देंगे। दो गवाह इसलिए लिखा है क्योंकि शरीयत कोई किताब को अगर हम पढ़ें तो शरीयत की किताब जो है उसकी रूह से कोई भी मुकदमा उस वक्त तक फैसल नहीं हो सकता, उसका फ़ैसला नहीं हो सकता जब तक दो गवाह ना हो। अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं तसनिया शरह की किताब उसका 19वां बाब उसकी 15वीं आयत कि दो गवाह का होना लाजिम है। झूठी गवाही की सज़ा किसी शख्स के खिलाफ उसके किसी गुनाह या ख़ता के बारे में जो उसे सरजद हुई फ़कत एक ही गवाह खड़ा ना होगा, लेकिन 2 या 3 गवाहों के बयान से बात साबित होगी। तो इसलिए दो जो हैं गवाह का होना लाजिम है। इसलिए यहाँ पर भी हम मुकाशवा में भी देखते हैं कि 2 का अदद आया है कि मेरे 2 गवाह जो हैं, लेकिन मज़ीद हम अगली आयत में देखते हैं कि इन 2 गवाहों के बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है। ये जैतून के वो 2 दरख्त और 2 शमादान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के हजूर खड़े हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी उसकी तशरीह भी की जा रही है। ये जैतून के 2 दरख्त और वो शमादान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के हजूर खड़े हैं। अगर ज़करिया नबी की किताब में हम देखते हैं कि 2 गवाहों का ज़िक्र आया है। 2 गवाह सादूक, सरदार काहिन और ज़रोब्बाबल हैं। अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं ज़करिया की किताब उसका 4था बाब उसकी 14वीं आयत। जी, इस पर उसने कहा कि ये वो 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े रहते हैं। हाँ, इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं 4था बाब उसकी 3री आयत। और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। हाँ, तो हम देखते हैं कि पुराने अहद में ये जो हैं वो 2 गवाह जो हैं वो पेश किए गए हैं। मसीह के 2 गवाह पुराने अहद में ये हम देखते हैं कि मूसा और इलियास हैं, जो तब्दीली सूरत के वक्त भी हम देखते हैं कि पहाड़ी पर जो है वो हमें जब तब्दीली सूरत का वाक़या होता है तो वहाँ पर भी हमें ये गवाही देते हुए दिखाई देते, साथ दिखाई देते हैं। ये 2 मसीह की तब्दीली सूरत के वक्त मूसा जो है वो शरीयत लाने वाला था, यानी शरीयत जो है वो गवाही देती है यीशु मसीह और उसके दुख उठाने और उसके निजात दहिंदा। और इलियास नबी जो हैं वो तमाम सहाफ़े अंबिया का जो हिस्सा है उसकी नुमाइंदगी करते हुए गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा खुदा का बेटा है जो बनी नौ इंसान के लिए दुख उठाएगा, सलीब पर कुर्बान होगा, मुर्दों में से जी उठेगा और वो जहान का निजात दहिंदा होगा। तो ये 2 गवाह जो हैं वो यीशु मसीह के गवाह हैं जो हम बाइबल में देखते हैं। यहूदी लोग पुराने अहद को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे, यानी तौरेत, अंबिया और नविश्ते। कभी वो पूरे पुराने अहद को तौरेत कह देते और कभी अंबिया और कभी नविश्ते। यहाँ 2 शख्स गवाह हैं, यानी मूसा और इलियास। इससे मुराद है कि तौरेत और अंबिया यानी कलाम खुदा जो है, यानी पुराना अहदनामा जो है, यानी खुदा का कलाम मसीह का गवाह है। किसी भी सूरत में पुराना अहदनामा मसीह का गवाह है और ये 2 गवाह सारी कलीसिया है। अभी हम यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इस तरफ आते हैं। पूरे का पूरा खुदा का कलाम जो है, अलहाम जो है, पुराना अहद जो है वो गवाह है यीशु मसीह का। और नुमाइंदगी किसने की? मूसा और इलियास ने। अभी हम देखेंगे कि जब ये पूरे का पूरा कलाम जो है वो गवाह है तो हम जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, जो यीशु मसीह की गवाही देने वाले हैं, मसीही उम्मत है, इसलिए नया अहद और पुराना अहद ये खुदा का कलाम है और ये सारे का सारा जो है वो 2 गवाहों की नुमाइंदगी करता है। यानी कलीसिया जो है
وہ خدا کی گواہ ہے، وہ یسوع مسیح کی گواہ ہے، اور یہ دو گواہ جو ہیں، یہ دوسری صورت میں کلیسیا جو ہے وہ دو گواہوں کا کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہ جو کلیسیا ہے وہ کلام سے، یعنی ہم جو خدا کا کلام پڑھتے ہیں، کلام سے اور اپنے اخلاق سے، دو طرح سے جو ہے وہ گواہی دیتی ہے، یعنی منہ سے گواہی دینا اور چال چلن سے گواہی دینا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رسولوں کے اعمال ابتدائی کلیسیا کا جو دور تھا، لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، یہ ایک دل ہیں، ایک جان ہیں، ہمدرد ہیں، پیار ہے، محبت ہے، فکر مند ہے۔ تو یہ ان کا چال چلن ہے۔ تو دو طرح سے، ایک بول کر اور ایک کردار سے، اعمال سے جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے کلیسیا جو ہے وہ دو گواہوں کا کردار ادا کرتی ہے، اور کلیسیا جو ہے یہ دو گواہوں کی نمائندگی کرتی ہے کہ یسوع مسیح کے دو گواہ جو ہیں وہ کلیسیا ہے، اور دو طریقوں سے یہ گواہی دیتی ہے۔ یہاں مسیحی کلیسیا میں دو بڑے بہادر جو گواہی دیتے ہیں، کلیسیا میں دو بڑے جو بہادر گواہی دیتے ہیں، ایک ہے مبلغین، یعنی جو زندہ خدا کا پاک کلام سناتے ہیں، اور دوسرا مقدسین، جو ہمیشہ ہمارے لیے رہنمائی اور مدد اور فضل کا باعث بنتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے لیے برکات چاہتے ہیں۔ تو اس لیے دو گواہوں سے مراد ہم نے تین چار چیزیں دیکھی ہیں۔ پرانے عہد میں اس کا کیا مطلب تھا، کہاں کہاں جو ہے وہ دو گواہوں کا ذکر آیا ہے۔ نئے عہد میں ہم نے دیکھا کہ کلیسیا جو ہے وہی گواہ ہے، دو صورتوں میں یہ گواہی دیتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو خدا کا کلام سناتے ہیں زمین پر، اور مقدسین جو جلالی حالت میں ہیں، یہ جو ہیں وہ یسوع مسیح کے گواہ ہیں۔ تو ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی چاہے کہ انہیں نقصان پہنچائے تو ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے اور ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ انہیں نقصان پہنچائے تو ضرور ہے کہ وہ اسی طرح مارا جائے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی چاہے کہ انہیں نقصان پہنچائے تو ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے اور ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ انہیں نقصان پہنچائے تو ضرور ہے کہ وہ اسی طرح مارا جائے گا، یعنی وہ گواہ محفوظ رہتے ہیں، کوئی ان کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی ان کو مٹا نہیں سکتا، بلکہ ان کو مٹانے والے جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ محفوظ رہیں گے۔ مسیحی کی گواہی کا کام وہ دنیا روک نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی، مٹا نہیں سکتی۔ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ہلاک کیا جائے گا، لیکن جو گواہی ہے وہ کبھی رک نہیں سکتی۔ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا، اس جہان کا نجات دہندہ ہے، وہ جلال کا مالک، جلال کا بادشاہ ہے، اسی کے سبب سے یہ کائنات جلالی میراث پائے گی۔ اس گواہی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے جس سے وہ بھی جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی منہ کی چھڑی سے دشمنوں کو مارے گا، یعنی مسیح کے دشمن پھونک سے ہلاک ہونے والے ہیں، یعنی وہ مٹ جانے والے ہیں۔ اور سچائی جو ہے وہ قوت اور طاقت ہے، اور سچائی کے زور سے جو ہے وہ تاریکی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن سچائی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یسوع مسیح کے گواہ جو ہیں یہ مسیحی کلیسیا، اس کی سچائیاں ہیں، اور ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جی، انہیں یہ اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے دنوں میں می نہ برسے، اور وہ ندیوں پر بھی اختیار رکھتے ہیں کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ نبوت کے دنوں میں می نہ برسے۔ وہ ندیوں پر بھی اختیار رکھتے ہیں کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ ان کو یہ اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں
आसमान को बंद करना, बारिश ना होने दें। ये हम देखते हैं कि इलियास की मार्फत वाक़या हुआ था। ये इलियास है जिसने इसराइल के बादशाह अहीआब से कहा था कि इन 3 बरसों में ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी मगर जब तक मैं ना कहूँ। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के साथ तब्दीली सूरत में जो वाक़या हुआ, इसलिए इलियास जो है उसका गवाह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सच्चाई, नबी जो हैं वो सच्चाई देने वाले हैं और सच्चाई ट्रांसफ़र होती है और नबियों के सबब से मिली हुई सच्चाइयाँ जो है वो कलीसिया के पास है और अब कलीसिया जो है इस दुनिया की इंतहा तक इन सच्चाइयों को कायम रखती है। तो इसलिए हम कंफ्यूज होंगे, ये भी गवाह हैं यानी इलियास भी गवाह है और कलीसिया भी गवाह है। एक सूरत में इलियास गवाही दे रहा है और मौजूदा दौर में कलीसिया जो है इसी नबियों की जो सच्चाइयाँ हैं उसका किरदार अदा कर रही है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं पहला मलूक की किताब उसका 17वां बाब उसकी पहली आयत। तब इलियास तशबी ने जो जलाद के बाशिंदों में से था अहीआब से कहा, जिंदा खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ कि इन 3 बरसों में ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी मगर जब तक मैं ना कहूँ। तो हम देखते हैं कि ये इलियास हैं जो यीशु मसीह की तब्दीली सूरत के वक्त उसके साथ दिखाए गए और नदियों पर इख्तियार रखते हैं। तो नदियों पर इख्तियार किसका है ये भी हम देख सकते हैं कि मूसा जो है वो अपना आसा जब दरिया पर मारता है तो सारी नदियों का पानी जो है वो खून बन जाता है। जी जी। तो इसलिए नदियों पर इख्तियार रखने वाला जो है वो मूसा है और आसमान पर बारिश पर इख्तियार रखने वाला जो है वो इलियास है। ये मूसा और इलियास हैं। बास इलियास और हनूक भी कहते हैं। कुछ लोग तशरीह करते वक्त कहते हैं कि हनूक ज़िंदा आसमान पर उठाया गया, इसलिए वो है, क्योंकि वो दोनों आसमान पर ज़िंदा उठा लिए गए थे। ये गलत है, ये ठीक नहीं है, गौर से हम सुनेंगे। और इलियास के वक्त आसमान से आग भी नाज़िल हुई थी। मुलाहजा हो पहला मलूक उसका 18वां बाब 38वीं आयत। जी। तब खुदावन की आग नाजिल हुई और सौख्तनी कुर्बानी और लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी को खा गई और पानी को जो नाली में था चाट गई। तो हम देखते हैं कि ये पुराने अहद की मिसाल देता है। मुसन्नफ़ कहता है कि जिस तरह उनकी हिफाजत होती है उनसे भी ज़्यादा मसीह के मुबश्शरों की हिफाजत होती है। तो इसलिए अब जो हैं गवाह जो क़यामत तक कायम हैं सच्चाइयों को थामे हुए, अब वो मसीही उम्मत है और मसीही उम्मत जो है वो 2 तरह से जो है वो गवाही देती है, यानी कलाम के ज़रिए, कलाम को पढ़कर, कलाम को सुनाकर, कलाम को समझाकर और फिर अपने किरदार से, अपने अमाल से हैं। तो ये एक ही कलीसिया के 2 तरीके हैं जिनके सबब से वो गवाही देती है यीशु मसीह की। फिर हमने देखा कि 2 गवाह जो हैं वो कलीसिया ही है और वो हैं एक इस ज़मीन पर जो यीशु मसीह के अंजील के मुबश्शर हैं, खुदा के कलाम को खुशखबरी के तौर पर सुनाते हैं, और फिर मुक़द्दसीन हैं जो जलाली सूरत में हैं और जो कलीसिया की मदद करते हैं अपनी दुआओं के सबब से उन पाकीज़गी हमें हासिल होती है। तो ये भी ख्याल है कि ये भी कलीसिया के 2 हिस्से, ये भी गवाह हैं। लेकिन हम किसी भी सूरत में देखें तो इसका मतलब क्या है 2 गवाहों का, कि जो सच्चाइयाँ हैं उसको कायम रखने का फरीज़ा जिस दौर में जिसको भी दिया गया है वो सच्चाइयाँ जो हैं उसकी गवाही देने वाले जो हैं वो क़यामत तक कायम रहेंगे। कोई इनको जो है वो मिटा नहीं सकता। अगर कोई जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, तो ये 3.5 साल यानी बहुत मुख्तर अरसे के लिए, और ये हमेशा से होता है और आज भी हो रहा है और शायद आइंदा भी होगा। यानी आगे हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि किस तरह से इन गवाहों की मौत होती है।
کس طرح سے ان گواہوں کو جو ہے وہ ذلیل کیا جاتا ہے، لاشیں بکھرتی رہتی ہیں، اس کے کیا معنی ہے؟ یہ مکاشفہ ادب ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کو نہیں سمجھتے تو پھر اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہم دوبارہ سے اس پروگرام کو شروع کر سکے۔ شکریہ جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے حوالے سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی، اور اس تشریح و تفسیر کو اپنی عملی زندگی میں بروئے کا لا کر خداوند کا فضل اور برکات حاصل کریں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ ہم سب مسیحی مسیح کے مبشر ہیں۔ شکریہ۔